نگاه آرامش زندگیم نگام کن صدای تو لالای بچگیم نگام کن. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام کے چند شعر ہے، سماعت فرمائیں گے کہ ہے گریہ ظالم پہ یا صغر کا تبسم، ہے گریہ ظالم پہ یا صغر کا تبسم، یا گریہ شبنم پہ گلے تر کا تبسم، یا گریہ شبنم پہ گلے تر کا تبسم. موضوع سخن آج کوئی غنچہ دہن ہے، موضوع سخن آج کوئی غنچہ دہن ہے، کرتا ہے بیاں صاف سخنور کا تبسم، کرتا ہے بیاں صاف سخنور کا تبسم. ننھے سے مجاہد نے عجب جنگ لڑی ہے، کاٹا ہے تبسم سے ستمگر کا تبسم. ننھے سے مجاہد نے عجب جنگ لڑی ہے، کاٹا ہے تبسم سے ستمگر کا تبسم. ہنسنا علی اصغر کا وہ نرغے میں عدو کے، جیسے شب ظلمت مہ انور کا تبسم. کر دیتا ہے پست حوصلے میدان میں عدو کے، رکھتا ہے ہنر یہ بھی دلاور کا تبسم، رکھتا ہے ہنر یہ بھی دلاور کا تبسم. دو اسلحے بے مثل ملے کرب و بلا میں، ابرو جری اور علی اصغر کا تبسم، ابرو جری اور علی اصغر کا تبسم. تا حشر یوں ہی ضامن اسلام رہے گا، تا حشر یوں ہی ضامن اسلام رہے گا، دنیا نہ بھلا پائے گی اصغر کا تبسم. کر پائی نہ میدان میں جو شمشیر مجاہد، کر پائی نہ میدان میں جو شمشیر مجاہد، وہ کام مگر کر گیا دم بھر کا تبسم، وہ کام مگر کر گیا دم بھر کا تبسم. سناٹا ہے چھایا ہوا میدان میں ہر سو، یوں غرق تحیر ہوا لشکر کا تبسم، یوں غرق تحیر ہوا لشکر کا تبسم. یوں ہی نہ سمجھیے علی اصغر کا تبسم، ہے دین پیمبر کے مقدر کا تبسم. یوں ہی نہ سمجھیے علی اصغر کا تبسم، ہے دین پیمبر کے مقدر کا تبسم. راضی ہیں بہت حضرت مختار سے مولا، کرتا ہے بیاں خود رخ انور کا تبسم. ہیں یاد ہمیں آج بھی تقدیر کی باتیں، وہ غار کا رونا وہ 72 کا تبسم، وہ غار کا رونا تو وہ بستر کا تبسم. پھر کیوں لیے پھرتی ہے اسے عسکری دنیا، اچھا نہیں لگتا ہے جو خنجر کا تبسم. پھر کیوں لیے پھرتی ہے اسے عسکری دنیا، اچھا نہیں لگتا ہے جو خنجر کا تبسم. ہے گریہ ظالم پہ یا صغر کا تبسم، یا گریہ شبنم پہ گلے تر کا تبسم. تمام شدہ. 5 دقیقه شده این یا نه؟
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين به نستعين وهو خير ناصر ومعين عليه نتوكل وإليه ننيب. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس هذا حسین بن علی فعرفوه. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سوگواران امام مظلوم کربلا، گفتگو کا عنوان معرفت کربلا ہے اور وقت کی محدودیت 30 منٹ آدھا گھنٹہ ہے. اب اس انتہائی محدود وقت میں اس عظیم موضوع پہ گفتگو کرنے کا ہنر وہی رکھتا ہے جو اس بات کا ہنر اور فن رکھتا ہے کہ ایک کوزے میں سمندر کو سمو سکے. میں اپنی استطاعت کے مطابق معرفت کربلا کے عنوان سے چند خاص بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، اور وہ بھی ایک رمز اور اشارے کی ہی حیثیت رکھیں گے. یہ ہمارے وقت کی محدودیت کی مجبوری ہے. کربلا کیا ہے، ہمیں اسے سمجھنا کیوں ضروری ہے، یہ چند گفتگو میں تمہیدی طور پہ کروں کہ کیا ضرورت آن پڑی کہ ہم کربلا کی آشنائی پیدا کریں، کیا ضرورت آن پڑی کہ ہم معرفت کربلا کو حاصل کریں. مختصر سا جواب یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کی حقیقت سے نہ آشنا ہوں گے، کسی بھی چیز کی اہمیت اور عظمت سے ناواقف ہوں گے،
تو اس کی جو تاثیر ہے مکمل طریقے سے ہمارا وجود اسے قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا۔ لہذا ہمیں یہ معلوم ہے کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ شہادت صبح بشریت سے لے کے انسانی زندگی کے خاتمے کی شام تک اپنی نوعیت کا اور اپنی نوعیت کی ایک انوکھی شہادت ہے، اور یہ واقعہ اپنے اعتبار سے انمول اور بے مثال ہے۔ صبح خلقت سے لے کے شام ابد تک نہ اس جیسا کوئی حادثہ، کوئی واقعہ رونما ہوا ہے، اور نہ اس کے بعد کوئی ایسا حادثہ اور کوئی ایسا واقعہ رونما ہوگا۔ ایسی شہادت نہ تو اس سے پہلے کبھی بھی کسی بھی مقرب الہی نے نہ پیش کی ہے نہ پیش کر سکتا ہے۔ انبیاء ما سبق علیہ السلام نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ ہمارے سامنے ہر ایک نبی کی قربانی تقریباً تفصیلاً اور اجمالی طور پہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ایثار اور قربانی اور فداکاری دین کی نسبت سے ہم نے دیکھا۔ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نار نمرودی میں چلا جانا اور آگ کا گلزار بن جانا، اس کو ہم نے دیکھا۔ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر فرعون سے دور نکل جانا اور دریائے نیل میں لشکر فرعون کا غرق ہونا اور آپ کا نجات پا جانا، اور آپ کے لشکر کا اور آپ کے ہمراہیوں کا نجات پانا ہمارے سامنے ہے۔ بڑی مشکلیں، بڑے امتحانات، جناب یوسف، جناب ایوب، جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا چھری کے نیچے سے زندہ بچ جانا، سب ہم نے دیکھا۔ لیکن انصاف سے بتائیں کہ کیا کربلا کی شہادت بھی ایسے ہی تھی جہاں امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہری زندگی سے نجات مل گئی، جہاں امام علیہ الصلوۃ والسلام چھری کی تیز دھار کے نیچے سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے اور اپنے آپ کو بچا کر نکل گئے؟ ایسا نہیں ہے۔ نہیں کہ فقط امام نے اپنی قربانی دی، امام نے اپنے بچوں کی قربانی دی، امام نے اپنے اعزاء اور انصار کی قربانی دی، اور قربانیوں میں کیسی بے مثال قربانی کہ جہاں 80 اور 90 برس کے مسلم بن اوسجا اور حبیب بن مظاہر ہیں، وہیں ایک ایسا معصوم بچہ ہے جس کے قدم بھی ابھی پالنے سے باہر نہیں نکلے ہیں۔ دشمنوں کے تیرے سے شعبہ کا نشانہ اس بچے اور اس معصوم کو بھی بننا پڑا ہے۔ غرض یہ عزیزان گرامی کہ واقع کربلا اپنی نوعیت اور اپنے اعتبار کا بالکل انوکھا اور بے مثال واقعہ ہے، اور یہ انمول اور بے مثال واقعہ اور شہادت بھی ہمارے امام کو نصیب ہوئی ہے، جو ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے راہبر ہیں، ہمارے آئیڈیل ہے۔ کیا ہم نے اپنی اس عظیم سورما سے، کیا ہم نے اپنے اس عظیم امام سے اور ان کی شہادت سے اور ان کی صبر و شجاعت سے ہم نے درس لیا یا درس نہیں لیا؟ یقیناً شہدائے کربلا کی مصیبتوں سے پہ آنسو بہا لینا یہ انتہائی ثواب ہے۔ روایات میں بڑی فضیلتیں ہیں، حتیٰ ایک قطرہ آنسو جو ہمارے رخسار پہ روانہ ہوتا ہے، اس کے عوض میں ہمارے ما قبل و ما بعد کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن کیا اس شہادت سے فقط اور فقط آنسو بہانا ہی مقصد ہے، یا اس آنسو کے پس پردہ ہمیں کچھ اور چیزیں بھی حاصل کرنے کی ضرورت ہے؟ مولا کی شجاعت، کیا ہمارے جوانوں اور ہمارے بزرگوں میں مولا کی شجاعت آئی یا نہیں آئی؟ کیا ہمارے دل اس حسینی شجاعت کو محسوس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟
کیا کسی بھی باطل کے مقابل میں ہمیں لڑنے کا جذبہ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اگر نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے کہ ہمارا مولا، ہمارا امام، ہمارا پیشوا، شجاعت کا بہترین اور بے نظیر شہ سوار آج ہماری قوم اور جوان اور قوم کے بزرگ کیوں اس شجاعت سے محروم ہیں؟ باطل کے مقابل میں کیوں خاموش؟ صبر واقعہ کربلا میں جیسا شہدائے کربلا نے پیش کیا، صبر ایسا کہیں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا۔ نہ کوئی جزا، نہ کوئی فضا، نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی گلہ، نہ کوئی لشکر سے دور نکل جانے کی آرزو۔ رہیں گے تو اسی لشکر کے حصار میں رہیں گے جہاں پہ 72 ہے۔ جو مصیبتیں آئیں گی تب بھی یہیں رہیں گے، مصیبتیں ٹل جائیں گی تب بھی یہیں رہیں گے، پانی ملے نہ ملے تب بھی یہیں رہنا ہے، زخموں پہ زخم کھاتے چلے جائیں گے لیکن اس حصار سے دور نہیں جانا ہے۔ اور یہ جذبہ صرف حبیب ابن مظاہر کے پاس نہیں ہے، یہ جذبہ صرف مسلم بن اوسجا کے پاس نہیں ہے، یہ جذبہ صرف اور صرف زہیر بن قین اور ابو ثمامہ سیداوی کے پاس نہیں ہے، بلکہ یہی جذبہ اون و محمد کے پاس بھی ہے جن کی عمر 9 اور 10 برس کی ہے۔ یہی جذبہ جناب قاسم جن کی عمر 13 برس کی ہے، یہی جذبہ صبر ان کے پاس بھی موجود ہے، جائے کہ علی اکبر جیسے کڑی الجمان۔ تو عزیزان گرامی، معرفت کربلا کے عنوان سے میں نے اسی لیے کہا کہ تمہیدی گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ہمیں کیا سیکھنا ہے کربلا سے۔ بہت افسوس کے وقت کی انتہائی تنگی ہے۔ سب سے پہلے واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان 2 شخصیت کو پہچاننا پڑے گا۔ بہرحال یزید جیسے پلید کے لیے میں شخصیت کی لفظ استعمال نہیں کر سکتا، اپنے آقا حسین پہ ہماری جانیں نثار اور قربان ہو جائیں ان پہ، لیکن بظاہر یہی کہتے ہیں کہ 2 طاقتیں برسر پیکار ہیں میدان کربلا میں۔ بعض خفیف العقل اور نہ سمجھ لوگ یہاں تک کہہ بیٹھتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ اللہ اللہ، 2 شہزادوں کی جنگ، کہاں دوش رسالت کا سوار حسین اور کہاں نجاستوں اور غلاظتوں کا پروردہ یزید۔ روایت کی جملے ہیں کہ نبی کریم کے لیے یہ ملتا ہے روایت میں کہ کانا رسول اللہ یأتیہ کل یوم فیضع لسانہ فی فم الحسین، کہ نبی کریم ہر روز شہزادی کے گھر آتے تھے اور اپنی زبان کو امام حسین علیہ السلام کے دہن میں رکھتے تھے، اور امام حسین علیہ السلام لعاب نبی کریم سے سیراب ہوتے تھے، یعنی جس کے وجود میں آب وحی ڈھل چکا ہے، منحل ہو چکا ہے، اس کا مقابلہ یزید کی جس کو رگ و پے میں شراب کی نجاستیں دوڑ رہی ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ نبی کریم کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ میں بہت جلدی میں 1-2 واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ پہلا واقعہ آپ سب کا سنا ہوا ہے، لیکن چونکہ اتنا سن چکے ہیں کہ اس کی اہمیت ہمارے لیے کم ہو گئی، اس کی وقت اور اس کی عظمت ہمارے لیے کم ہو گئی۔ نبی کریم کون ہے؟ کائنات کے سب سے عظیم نبی، کائنات کے سب سے بافضیلت ترین نبی، لولا لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کچھ پیدا نہ کرتے۔ نبی کریم کے ماں سوا
افلاک اور افلاک پہ رہنے والے تمام موجود سب کی سب نبی کریم کی الفت اور محبت میں خلق کی گئی ہیں. انبیاء ائمہ علیہ السلام جو بھی سب نبی کریم کی محبت اور ان کی الفت میں. غرض یہ کہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی کا نام نبی کریم. آپ جو شریعت لے کے آئے ہیں کائنات کی تمام شریعتوں سے سب سے افضل شریعت کا نام ہے اسلام، نبی کریم کی شریعت. اس کے آنے سے شریعت داؤد منسوخ ہو چکی، شریعت موسیٰ منسوخ ہو چکی، شریعت عیسیٰ منسوخ ہو چکی. یعنی اب یہ شریعتیں اور ان پہ عمل کرنے والے افراد پر ضروری یہ ہے کہ اب شریعت اسلام یا شریعت محمدی پہ ایمان لائیں. اس شریعت میں سب سے عظیم عبادت نماز ہے، اور اس نماز میں سب سے عظیم رکن کا نام سجدہ ہے. سجدہ وہ مقام ہے، وہ رکن ہے کہ جہاں عبد اپنے معبود سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. سب سے عظیم نبی سب سے عظیم شریعت کے ساتھ سب سے عظیم مسجد مسجد نبوی میں اور سب سے عظیم عبادت نماز میں اور نماز کے سب سے عظیم رکن سجدے میں، اور ابھی سجدے میں ہے کہ امام حسین پشت حضرت رسالت مآب پہ سوار ہو گئے. واقعہ چونکہ ہمارا سنا ہوا اس لیے بہت آسانی سے ہم اس واقعے کو سنتے ہیں اور بغیر سمجھے ہوئے گزر جاتے ہیں، لیکن یہ واقعہ معرفت کربلا کے معرفت امام حسین کے لیے انتہائی اہم ہے. سوچا کہ اٹھ جائیں، حکم پروردگار ہوا کہ میرے حبیب اس وقت تک نہ اٹھیے جب تک حسین اپنی مرضی سے آپ کی پشت سے نہ اتر جائیں. اللہ اکبر. علماء بیان کرتے ہیں کہ جو افراد آپ کے پیچھے تھے وہ بار بار اٹھ کے دیکھ رہے تھے نبی کریم کیوں بار 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 سبحان اللہ ہے سبحان اللہ ہے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. غرض یہ کہ نبی کریم نے امام حسین کے لیے اپنے سجدے کو طولا نہیں دیا. شاید اس کا مقصد یہی تھا کہ جب یہ سجدے کا اثر ختم ہونے کے قریب ہوگا تو یہی میرا حسین ہوگا جو اپنی جان قربان کر کے اس بے اثر سجدوں میں اثر اور روح پیدا کر دے گا. دوسرا واقعہ، خطبہ دے رہے ہیں، آپ کا سنا ہوا یہ ہے، خطبہ دے رہے ہیں، آئے گرنا چاہا، نبی کریم نے اپنے خطبے کو قطع کر دیا، ختم کر دیا، توڑ دیا. پھر وہی کہوں گا کہ کائنات کا سب سے عظیم رسول، سب سے عظیم مسجد، سب سے عظیم منبر پہ ہے اور عظیم ترین خطبہ، اور جب دیکھا کہ امام حسین گرنے کے قریب ہے سب کچھ چھوڑ کے وہاں پہنچ گئے. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ نبی کریم اپنے نواسے کو سنبھالنے کے لیے نہیں جھکے ہیں بلکہ کائنات کا عظیم ترین رسول امامت کو سنبھالنے کے لیے کچھ دیر کے لیے جھک گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اسی رسالت کی تاثیر کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی تب یہی حسین ہوگا جو صحرائے کربلا میں اپنے خون سے نقش الا اللہ کو تحریر کرے گا. عزیزان گرامی، یہ کچھ وہ مختصر سے واقعات سے جن کو سمجھنے سے امام حسین کی شخصیت اور واقع کربلا کی حیثیت کو سمجھنے میں ہمیں بڑی آسانی ملے گی. اب یہ شخصیت مدینہ چھوڑ کے کربلا کی طرف روانہ ہے، سبب یہ ہے کہ یزید کی بیعت سے انکار. زمانہ سوال کرتا ہے کہ جب صحابہ نے یزید کی بیعت سے یوں انکار نہ کیا تو
امام حسین کو بھی انکار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا ایک مختصر سا جواب میں دینا یہ چاہوں گا کہ اس سوال کو آپ اس زاویے میں بدل کے دیکھیں کہ جب امام حسین نے جو فرزند رسول ہیں جن کی یہ اہمیت ہے اور یہ عظمت ہے، جب آپ نے قیام کیا تو کس وجہ سے، کس سبب سے صحابہ نے آپ کے ساتھ قیام نہ کیا؟ نبی کا نواسا قیام کر رہا ہے، نبی کا نواسا بیعت کا انکار کر رہا ہے۔ آج نبی کے نواسے نے بیعت سے انکار کیا اور یزید کے خلاف قیام کر کے نکل پڑے، اور جو صحابہ آج قیام نہ کر رہے تھے وہی صحابہ واقع حرہ میں قیام کر رہے ہیں، لیکن نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بس ایک نتیجہ آپ کے سامنے میں ذکر کر دوں کہ جو واقع کربلا میں جو کچھ ہوا اسے ہم تاریخ کی روشنی میں پڑھتے جاتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی، امام وقت کا ساتھ نہ دینا، امام وقت کی ہمراہی نہ کرنا، امام وقت کی آواز پہ لبیک نہ کرنے کا کیا نتیجہ ہے، اسے بس ایک واقعے کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ 3 سال کے بعد یا 2.5 سال کے بعد صحابہ نے مدینے میں قیام کیا، اور یہ کہہ کے قیام کیا ہے کہ خدا کی قسم ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ اب بھی اگر یزید کی بیعت پہ باقی رہے تو آسمان سے عذاب کی صورت میں ہم پر کہیں ایسا نہ ہو کہ پتھر نازل ہو جائے۔ نتیجہ دیکھیں، امام وقت کے ساتھ نہ دینے کا نتیجہ۔ واقع حرہ میں ایک صحابی ہے، اس کا ایک معصوم بچہ، صحابی شہید ہو چکے، معصوم بچہ ماں کے سینے سے لپٹا ہوا ہے اور اپنی غذا فراہم کر رہا ہے، بھوک کو مٹا رہا ہے۔ چند ظالم گھر کے اندر داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ہمارے حوالے کر دو۔ ماں نے بے قرار ہو کے کہا کہ خدا کی قسم اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو میں ضرور دے دیتی۔ ایک مرتبہ ظالم نے کہا کہ اگر تم نے نہیں دیا تو ہم اس بچے کو ابھی قتل کر دیں گے۔ گھبرائی ہوئی ماں اپنے معصوم بچے کی طرف دیکھتی ہے اور دیکھنے کے بعد کہتی ہے، اے کاش میرے لال کہ اگر میرے پاس کچھ بھی ہوتا تو میں تمہارا اسے فدیہ قرار دے دیتی اور تمہیں بچا لیتی۔ بس یہ بات ہوئی تھی کہ ظالموں نے اس بچے کے پاؤں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد گھر کی دیوار پہ ایسا مارا ہے کہ فانتصر دماغہ فی الارض، اس معصوم بچے کے دماغ کے چیتھڑے ادھڑ کے رہ گئے۔ کاش کہ یہی افراد امام کے ساتھ قیام کرتے اور کربلا تک پہنچتے تو رباب کے ششماہے کو ہرملا کے تیرے سے شعبہ کا نشانہ نہ بننا پڑتا، اور جو واقع کربلا نہ ہوتا تو کسی میں مجال نہ تھی کہ واقع حرہ پیش ہوتا۔ کسی معصوم بچے کو یہ اذیت اور یہ دردناک موت برداشت کرنی پڑتی، لیکن خدا کی قسم آپ نے دیکھا کہ وقت کے امام کے قیام کی ہمراہی نہ کرنا نتیجہ کیا لاتا ہے۔ ارباب ازا، جن حالات میں امام نے قیام کیا ہے ان حالات کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے، اور معرفت کربلا کا ایک عنوان یہ بھی ہونا چاہیے ہمارے سامنے کہ حسینی کردار ہر زمانے میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے ہمارے درمیان۔ کسی نہ کسی صورت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے درمیان اس حسینی کردار کو پہچانے اور پہچان کر اس کا ساتھ دے، تاکہ جو مشن کربلا میں موجود تھا وہ اور آگے بڑھ سکے۔ بس عزیزان گرامی، وقت میرا تمام ہونے کو ہے۔ کربلا شجاعت کا درس دیتی ہے، کربلا صبر کا درس دیتی ہے، کربلا بتاتی ہے کہ کسی بھی خطا کار کو کیسے معاف کیا جاتا ہے۔ حرص امام کا کچھ نہ کہنا بلکہ معاف کر دینا یہ بتا رہا ہے کہ امام صبر کے کس منزل پہ فائز ہے۔
حر سے پوچھا بھی نہیں کہ تم کون ہو، حر سے پوچھا بھی نہیں کہ تم ہی نے بانی بند کیا تھا۔ اللہ اللہ، اے حر تجھے میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ معرفت کربلا کا ایک عنوان عزیزان محترم بخشش اور مغفرت بھی ہے۔ 6 تاریخ ہے، دل چاہتا ہے کہ اپنے مولا کے کڑیل جوان کا اور اس کی مصیبتوں کا تذکرہ کیا جائے۔ ارباب ازا کہتے ہیں کہ جب عباس و اکبر مدینہ کی گلیوں میں کبھی ایک ساتھ نکلتے تھے تو لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا جمال ہاشمی کو دیکھنے کے لیے، ہم شکل پیغمبر اکبر کو دیکھنے کے لیے، قمر بنی ہاشم کو دیکھنے کے لیے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک زمانے میں مولا عباس کی زری کے پاس، مولا حسین کی زری کے پاس کھڑا ہوا اور دعا کر رہا ہے کہ مولا میں چاہتا ہوں، مولا میں چاہتا ہوں کہ جیسا بیٹا آپ کو نصیب ہوا ویسا ہی بیٹا مجھے بھی نصیب ہو، لیکن یہ بھی چاہتا ہوں کہ جس عمر میں آپ کا کڑیل جوان اکبر آپ سے جدا ہو گیا، مولا میں بھی چاہتا ہوں کہ جو مجھے بیٹا نصیب ہو وہ بھی اسی 18 برس کے عمر میں مجھ سے جدا ہو جائے۔ ایک عالم دین ہے، اس کے پہلو میں کھڑے ہوئے اس کی یہ دعا کو سن رہے تھے، انہیں یہ فلسفہ سمجھ میں نہ آیا۔ بیٹا مانگ تو رہا ہے یہ تو سمجھ میں آیا، لیکن بیٹا اس عمر میں رخصت ہو جائے یہ فلسفہ اسے سمجھ میں نہ آیا۔ اس کے گھر کا پتہ پوچھا، پتہ پوچھنے کے بعد اس کے تعاقب میں لمحہ بلمحہ رہا کرتے تھے۔ کچھ مہینوں کے بعد اس قریے کا ایک دفعہ سفر کرتے تھے اور اس سے پوچھتے تھے۔ ایک دفعہ معلوم ہے کہ ہاں بیٹا اس کے ہاں نصیب ہوا ہے، اور ایک مدت کے بعد جب اس سفر سے، جب اس قریے سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک گھر ہے جہاں پہ لوگوں کا ہجوم ہے۔ قریب آئے اور قریب آنے کے بعد پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ معلوم ہے کہ وہی شخص ہے جو ذریعہ امام حسین پہ علی اکبر جیسا بیٹا ہونے کی دعا کر رہا تھا۔ ماجرا سمجھنے میں دیر نہ ہوئی، بس یہ عالم دین کھڑے ہوئے دور سے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے۔ جوان بیٹے کا جنازہ تیار ہوا اور صحن خانہ میں اس کو رکھ دیا گیا، لیکن ارباب ازا کہتے ہیں کہ عصا کے سہارے وہ ضعیف باپ اپنے اس جوان بیٹے کا آخری دیدار کرنے کے لیے آیا۔ کہتے کہ کفن کو کھولا گیا اور یہ ضعیف باپ اپنے بیٹے کی پیشانی کا بوسہ دینے کے لیے جھکا، لیکن فرط غم میں وہ باپ اٹھ نہ سکا، دنیا سے وہ باپ رخصت ہو گیا، اٹھ نہ سکا۔ یہ عالم دین سمجھ گئے کہ یہ شخص کیوں دعا مانگ رہا تھا۔ یہ اس لیے دعا مانگ رہا تھا کہ وہ مولا کے قرب اور بے قراری کو محسوس کرے۔ جب مولا اپنے جوان لال کے سینے سے ٹوٹے ہوئے نیزے کی یعنی کو نکال رہے تھے، عجب نہیں نجف کی طرف رخ کر کے کہا ہو، اے میرے بابا در خیبر کا اکھاڑنا بڑا آسان تھا، لیکن جوان لال کے سینے سے ٹوٹے ہوئے نیزے کی یعنی کا نکالنا بڑا دشوار ہے۔ آستین کو تہ کر کے آواز دی، یا علی مدد۔ اب جو کہہ کے نیزے کی یعنی کو نکالا تو ایک مرتبہ نیزے کی یعنی کے ساتھ جوان لال کا سینہ بھی ہائے تڑپ کے رہ گئے۔ اے میرے لال، تم بھی عالم غربت میں اس باپ کو جدائی دے گئے۔ اے میرے لال، تمہارے ہونے سے اس ضعیف باپ کو بڑا سہارا تھا، چاہا کہ جنازے کو خیمے کی طرف لے جائیں، لیکن طاقت نے جواب دیا، آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، احملوا اخاکم، اپنے بھائی کے جنازے کو لے جاؤ۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس مختصر مگر عظیم مجلس سے عزا کو شرف قبول عنایت فرما۔ میرے معبود، میرے پروردگار،
جو افراد پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہے خزانہ غیب سے ان کے قرض کو ادا فرما دے، جو مریض انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، درس کربلا کو ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔